बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज इमरान खान ने कौम से खिताब किया है और कौम के सामने बहुत अलार्मिंग फैक्ट्स कौम के सामने रखे हैं, और इमरान खान ने अपने अगले लाहे अमल का भी ऐलान किया है और पीडीएम को सरप्राइज़ भी दिया है। और आज जितने इमरान खान गुस्से में दिखाई दिए हैं, आज तक इतना गुस्सा कभी किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान इतने गुस्से में हूँ। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे आइंदा 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख के हवाले से। और ये मैं आपको इलेक्शन कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, और इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया गया है, और अब इनको ये बात समझ आ गई है कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, अब वो भी इस बात पर, चूँकि वो हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उन्होंने इलेक्शन की डिमांड रख दी है। जो इनका एक मुआहदा चल रहा था और जो इनकी बातचीत चल रही थी आईएमएफ के साथ, वो भी नाकाम हो गई है, और वो भी 1 माह के लिए डिले हो गया है। चाइना और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया, और बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा कि सऊदी अरब ने कहा है कि देयर इज़ नो इजी मनी फॉर पाकिस्तान, कि अब पाकिस्तान के लिए कोई इजी मनी नहीं है। और दूसरी जानिब जो बातें की जा रही हैं, और शाह महमूद कुरैशी ने इसके ऊपर बड़ा तगड़ा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखा है, और उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें कौम के सामने आ रही हैं, और जो ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से हमारे जो एटमी असासे हैं उन पर को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी अब सामने आएंगी, और सारा जो मामला है वो कानून के मुताबिक देखना चाहिए। आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। उन्होंने सवाल उठाया कि एटमी असासों के बारे में सवाल करने का हक किसी को भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम एटमी असासों की सेफ्टी के बारे में दुनिया को मुतमईन कर चुके हैं। बहुत से माहिरीन इस बात से इत्तफाक कर चुके हैं कि हमारा सेफ्टी निज़ाम आलमी मियार का है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे एटमी असासों के बारे में सवाल जवाब करने का हक किसी को भी नहीं है। ये कौन होते हैं जो पूछते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उसकी नौयत क्या होनी चाहिए, मिसाइल की रेंज क्या होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि हमारा प्रोग्राम दिफाई नौयत का है, जारहाना अज़ाइम ना थे और ना होंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क ने इस बात की पहल की और हमने दिफाई नौयत में प्रोग्राम बनाया, क्योंकि पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को दांत दो लख्त किया। और हाल ही में भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब होकर खिताब किया, जिनके इरादे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि एटमी प्रोग्राम और असासों पर गुफ्तगू की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमाओं ने कहा कि जो असासों की, एटमी असासों की बात है, हम किसी को भी इस पर गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देंगे। इन असासों पर कौमी इत्तफाक़ राय है, और इस पर पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत का इत्तफाक़ है। तवील तसलसल से हमने अपने दिफा के लिए प्रोग्राम को महफूज किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान के असासों को कमज़ोर होने नहीं देंगे, और पाकिस्तानी अवाम भी इसकी इजाज़त नहीं देगी। पीटीआई रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि इस मामले पर पॉलिसी बयान जारी करें, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा तो आलमी रवाबित बनाने में मसरूफ़ हैं और वो अपनी ज़ाती मशहूरी में मसरूफ़ हैं, और अब ये मामला तर्जमान दफ्तर ख़ारजा से बढ़ गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर आज़म को नहीं तो वज़ीर ख़ारजा को फौरी तौर पर आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। वज़ाहत करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी दुनिया में गुम है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार ऐवान में जो बात की इसका जवाब दें, क्योंकि मौजूदा सर्कुलर के सरकार के बारे में पहले अफवाहें चल रही हैं कि कैसे आई और कहाँ से साजिश हुई। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जिस तरीके से ये सारे मामला किए जा रहे हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है, और ये सिर्फ अपने मफादात के अलावा किसी मफाद के लिए काम नहीं कर रहे। बड़ा तगड़ा मौक़िफ़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब जानते हैं आईएमएफ के हवाले से भी, और ये बातें आई हैं, बाकायदा ये सेनेट में ये बातें की गई हैं, और बाकी लोगों ने ये बातें की हैं कि जी आईएमएफ हमारे साथ बारगेनिंग कर रहा है, और कहीं कोई हमारे जो ये रज़ा रबानी ने ख़त लिखा था और उसमें कहा था कि कोई हमारे जो एटमी असासे हैं, क्या उसको तो नहीं गिरवी रखने की कोई बात हो रही। इस तरह की बातें सामने आए थे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया, और उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब शहबाज शरीफ दें कि क्या वो कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से, इमरान खान रात को वापस आए थे, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान बहुत गुस्से में थे, इस वजह से रात उन्होंने खुद ही खिताब नहीं किया, क्योंकि वो फिर बहुत सारे पोल खोल देते, जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और हमारा जो निज़ाम है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस वजह से इमरान खान ने आज खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब तक मुझ पर 96 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, हर किस्म का केस मेरे ऊपर बनाया गया है।
انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ عمران خان نے کہا جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں نیا کیس بنا دیتے ہیں، یہ ہر روز کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، مجھ پر اس لیے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کی چوری کا کتابوں اور اخباروں میں ذکر ہے، ان کی کرپشن کے اوپر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ عمران خان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر قوم نہیں جاگے گی تو ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہوگی۔ 8 مارچ کو الیکشن کا اعلان ہوا اور ہم نے کہا ہم ریلی سے انتخابی مہم شروع کریں گے۔ 7 مارچ کو پولیس کے ساتھ طے کیا کہ کہاں سے ریلی جائے گی اور اجازت دی گئی، لیکن اس کے بعد ہر جگہ پولیس لگا کے دفعہ 144 نافذ کیا گیا۔ انہوں نے کہا الیکشن کے اعلان کے بعد دفعہ 144 نہیں لگ سکتی، ان لوگوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو، یہ الیکشن نہ کرانے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ 37 ضمنی الیکشن میں سے 30 ہار چکے ہیں اور یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا 3 طرف سے ضمانت پارک پر حملہ کیا گیا، حکومت خود کہہ رہی تھی میری جان کو خطرہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح ہوتے نہیں دیکھا۔ اسلام آباد کی ایک کچہری سے کیس شفٹ کرنے کا کہا، میں نے صرف وہاں حاضری لگانی تھی، کوئی ٹرائل نہیں تھا۔ اس عدالت میں 2 دفعہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، اصل گولیاں بھی چلائی گئیں اور ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئیں اور ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا۔ عمران خان نے کہا میں نے شورٹی بانڈ بھی دیا پھر بھی مجھے بلایا گیا، یہ لوگ مجھے بلوچستان لے جانا چاہتے تھے، یہ لوگ الیکشن تک مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں میری چیزیں توڑی گئیں، میرے گھر پر اب تک آنسو گیس کا اثر ہے، پاکستان کی قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی کرکٹ میں میچ فکسنگ نہیں کی، میں اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہے تو وہ میری وجہ سے ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے ساری موٹر وے کو بند کر دیا اور مجھے عدالت پہنچنے میں 4.25 گھنٹے لگے، کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں عدالت پہنچوں، جگہ جگہ مجھے راستوں میں روکا گیا۔ ان کا پلان تھا کہ مجھے اکیلا کر کے تشدد کر کے مجھے گرفتار کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عمران خان نے کہا کہ لوگ اب نکل آئے ہیں، لوگ اب ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مریم نواز ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے، ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں، ان کو سب کچھ ملک سے باہر ہے، اور یہ صرف اور صرف مریم نواز اپنے جو فساد ہے وہ پھیلا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں حالات کو دیکھ رہا ہوں، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ زور زبردستی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بدھ 22 مارچ کو مینار پاکستان ہم جلسہ کریں گے، سب کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک کہاں کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے یہ سب کچھ رکے گا، کبھی میں نہیں رکے گا، اور عمران خان کے خلاف یہ کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہیں پہ انہوں نے عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی بنا دیے ہیں۔ بہرحال جو شیخ رشید کی جانب سے آج ایک بات کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید کا ایک بڑا تعلق رہا ہے، جو ملک میں صاحب اقتدار تھے، جو اصل میں صاحب اقتدار ہے۔ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب اور چین نے پاکستان کو جھنڈی کرا دی، اور یہ تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا ہے کہ چین اور سعودیہ نے جھنڈی کرا دی ہے، دونوں پاکستان سے اکنامک ریفارم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار 3 ماہ تک مذاکرات مکمل نہ کر سکے، ڈالر 200 کا کرنے آئے تھے، 300 کا کر کے چلے گئے، اور اب اجلاس مارچ کی بجائے اپریل میں مؤخر ہو گیا ہے۔ جو IMF کا اجلاس ہے وہ مارچ کی بجائے اب اپریل میں چلا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انفرادی ووٹنگ امریکہ کے پاس ہے، جس کا پاکستان پر شدید دباؤ ہے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے کرپشن کے کیس 30 اپریل تک ختم کرا لے، ورنہ اصلی اور حقیقی جیل جانا پڑے گا۔ 90 دن میں نگران حکومت ختم ہو جائے گی۔ 13 کے ٹولے کے پاس صوبوں میں کاغذات جمع کرانے کے لیے ممبرز ہی نہیں ہیں۔ نواز شریف کا انتظار کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے، اور کل فائل زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، یہ بھی وقت بتائے گا۔ یہ اس فائل کی بات کی جا رہی ہے جو عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی فائل ہے، اس کی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اب نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگلے 72 گھنٹوں میں الیکشن کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اور الیکشن کی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اور ان کی جانب سے بڑی اہم جو بات کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں میں الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب میں الیکشن ہو، اور ان کو پنجاب میں الیکشن ہو اور وفاقی حکومت ان کی ہو، وہاں مہنگائی ہو، اور اس مہنگائی کے ساتھ یہ الیکشن لڑیں۔ ان کے لوگ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے اس مصیبت کو اپنے گلے ڈال کے رکھنا ہے تو آپ پنجاب میں امید نہ رکھیں کہ ہم الیکشن لڑنے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو دنیا ہے، بین الاقوامی دنیا ہے، وہ بھلے چائنا ہو، بھلے وہ سعودی عرب ہو یا امریکہ ہو، بڑا واضح انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اس طرح معاملہ نہیں چلے گا۔ اب اگر الیکشن نہیں، جمہوریت نہیں چلنے دے رہے، اور یہ تو امریکہ نے بھی ان کو آنکھیں دکھائی ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو لنگڑی لوڑی چاہیے ہوتی ہے، لیکن جمہوریت چاہیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا ایک جو بین الاقوامی ایک تماشا وہ دکھانا ہوتا ہے
اس وجہ سے جو اگلے 72 گھنٹوں میں بات کی گئی کہ اگلے 72 گھنٹوں میں الیکشن کی جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس پر شہباز شریف نے کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اجلاس بلایا ہے اور موجودہ جو ملکی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے شہباز شریف نے یہ اجلاس بلایا ہے۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر غور اور مستقبل کے لائحہ عمل پر اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے، قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے مشورہ کیا جائے گا، چونکہ اب جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جو گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف جا رہا ہے، توہین عدالت کی درخواست کل دائر ہو گئی ہے، اور اب وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت اور ان کے خلاف معاملہ چلا گیا ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے خلاف جو الیکشن کے حوالے سے کسی صورت میں بھی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے یا تعاون نہیں کر رہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اتحادی جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں اور شہباز شریف خود اتحادی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں الیکشن، اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کسی صورت بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ وفاقی حکومت ان کے پاس ہو اور الیکشن، اور پھر آگے بھی یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ پنجاب کا عمران خان اور خیبر پختونخوا عمران خان کے پاس آ جائے اور پھر بعد میں وفاقی حکومت کا جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہو تو پنجاب اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے پاس ہو، اور پھر یہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں تو پھر بھی ان کو پتہ ہے ان کے لیے موت ہے۔ اس وجہ سے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہر صورت الیکشن میں جانا پڑے گا۔ آخری انہوں نے وار کر لیا عمران خان کے گھر پہ حملے کا بھی اور عمران خان کو گرفتار کرنے کا بھی، ہر صورت یہ ناکام ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کو گرانا ناممکن ہو چکے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ یو ٹرن لینے کے لیے تیار ہو گئے، اور انشاءاللہ اس ملک میں الیکشن ہوگا، اور یہ مصیبت جو ہمارے ملک پر آئی ہوئی ہے اور یہ جو مسلط کیے گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔